ہماری طرح ایک عام سا لڑکا. Leadership icons. Thank you so much for being here, Mr. Irfan Siddiqui. عرفان صدیقی صاحب آغاز کرتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا بینک میزان بینک. بینک کے آغاز سے پہلے اس کے پاس سب کچھ تھا. یو کے میں جاب, ایک بڑا گھر جو آج کے پاکستانی کا خواب ہے. لیکن پھر ایسا کیا ہوا جو یہ دیوانہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان اپنا بینک بنانے نکل پڑا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میزان بینک صرف اسلامک بینک کا نام استعمال کر رہا ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. میزان بینک کی میں نے پوری انالیسس کی ہے. میزان بینک جو ہے بڑا اسلامک بینک کا چیمپئن بنتا ہے. میزان بینک اسلامک بینک نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ بینک جس کی شروعات ہوتی ہی سود سے ہے, تو یہ بینک کون سے ایسے پرنسپل یوز کر رہا ہے جو اسلامک بینک بن گیا, یا وہ لوگ سچ بول رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیسے میزان بینک پاکستان کا نمبر 1 بینک بن گیا اور اس میں کتنی سچائی ہے. ذرا تصور کریں 1990 کا وہ دور جب عوام بینک کو صرف سود سے چلنے والا نظام سمجھتی تھی, اور اس وقت ملک میں فرقہ بندی اپنے عروج پہ تھی. لیکن ان سب اختلافات کے باوجود سب فرقوں کے علماء کرام نے اس سودی نظام کو بدلنے کے لیے ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیے. سود کے خلاف کوئی کوشش و تحریک ہم نہیں کر رہے ہیں, باقی سب کر رہے ہیں. اسی پرزور مطالبے کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف نے شرعیہ ایکٹ 1991 انٹروڈیوس کیا, جس کے بعد بینک اسلامک اصولوں پر کام کر سکتے تھے. لیکن اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اسلامک بینکنگ کے نظام پر تسلی نہیں تھی. سوال یہ بھی ہے کہ کیوں 1997 تک پاکستان میں ایک بھی بڑا اسلامک بینک نہیں تھا. ہر طرف مایوسی تھی اور ایک خاموشی تھی جو کہہ رہی تھی یہاں کچھ نہیں بدل سکتا. لیکن اسی بھیڑ میں ایک شخص تھا جو لندن کی چمک دمک اور اسٹیبل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی زندگی گزار رہا تھا. نام تھا عرفان صدیقی. عرفان صدیقی جو لندن میں اچھی لائف گزار رہے تھے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جاب تھی, گھر گاڑی سب کچھ تھا. نہیں تھا تو صرف ایک چیز, سکون. کیونکہ ان کا خواب تھا پاکستان میں اپنا بینک بنانا جو مکمل طور پر اسلامک ہو. اسی لیے وہ جاب کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ اور فائنینس کے ماڈل پر ریسرچ اور ٹریننگ لے رہے تھے. انہوں نے وہاں کے قانون اور بینکنگ اسٹرکچر کو گہرائی سے اسٹڈی کیا تاکہ وہ پاکستان کے ماحول کے مطابق اسے ڈھال سکیں. بینکنگ کا نظام اور اسلامک بینکنگ سمجھنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں اسلامک بینک کھولنے کا فیصلہ کیا, جس وجہ سے اپنی جاب, گھر اور اسٹیبل لائف چھوڑ کر پاکستان آئے. تو ان کے سامنے کوئی بڑی عمارت نہیں تھی. کراچی میں چھوٹا سا 200 اسکوائر میٹر کا آفس کھولا, جہاں صرف 30 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ آغاز کیا المیزان انویسٹمنٹ بینک کا, جو آگے چل کر میزان بینک لمیٹڈ ہو گیا. لیکن اصل امتحان تو سفر شروع ہونے کے بعد شروع ہوا. عرفان صدیقی کو المیزان شروع کیے 2 سال ہو چکے تھے, لیکن بینک کی سب سے بیسک چیز لائسنس, جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. لائسنس لینے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی. ہر دروازہ بند ہو گیا کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے. ہر بار لائسنس ریجیکٹ ہو جاتا تھا. عرفان صدیقی نے اپنے الفاظ میں کہا, وہ میں نے اپنی ٹاک میں بھی کہا تھا نا, مجھے جو میرے لائف میں مشکل وقت گزرا تھا وہ 2 سال کا تھا جب ہمیں لائسنس نہیں مل رہا تھا. جب چاروں طرف ناکامی اور مایوسی کا شور ہو تو انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے. اب سامنے صرف 2 راستے تھے, یا تو ہار مان کر واپسی لوٹ جاتے اور اسلامک بینکنگ کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا, یا پھر لائسنس کی جنگ جیت کر نظام بدل دیتے. انہوں نے ہار نہیں مانی اور وہ ہوا جس کی کسی کو اس وقت امید نہیں تھی. میزان بینک کو 2002 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پہلا اسلامک کمرشل بینک کا لائسنس مل گیا. لیکن یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے, اگر کنونشنل بینک بھی پیسہ کماتا ہے اور اسلامک بینک بھی پیسہ کماتا ہے تو پھر فرق کیا ہوا؟ کیا صرف نام بدل گیا یا واقعی سسٹم الگ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو بزنس کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے ہو, کنونشنل بینکنگ میں بینک آپ کو 10 لاکھ روپے دے گا اور کہے گا یہ پیسے تو آپ نے واپسی دینے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک فکس ایکسٹرا اماؤنٹ بھی دینا ہوگا. اسلام میں اسی طے شدہ ایکسٹرا اماؤنٹ کو
ربا یعنی سود کہا جاتا ہے۔ میزان بینک کا دعویٰ تھا کہ ہم پیسے کو پیسے کی طرح نہیں بیچیں گے۔ اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو بینک پہلے گاڑی خریدے گا اور پھر اپنا منافع رکھ کر آپ کو بیچے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گھر چاہیے ہو تو بینک پہلے گھر اپنے نام پر خریدتا ہے اور پھر اسے آپ کو قسطوں پر بیچتا ہے، یعنی ڈیل پیسوں کی نہیں گھر کی ہوتی ہے۔ یعنی کوشش یہ تھی کہ ڈیل کسی ریئل ایسٹ یا بزنس کے ساتھ جوڑا جائے، نہ کہ صرف قرض اور اس پر لگنے والے سود کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک اور چیلنج تھا، کیا یہ ماڈل واقعی اسلامک تھا یا صرف نام کا؟ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مفتی تقی عثمانی اور دوسرے شرح ایکسپرٹ کو شامل کیا۔ انہوں نے کانٹریکٹ اور بینکنگ پروڈکٹ کا جائزہ لیا۔ جب انہیں لگا کہ یہ ٹرانزیکشن کو اسلامک اصولوں کے مطابق اسٹرکچر دیا گیا ہے، تب اس ماڈل کو سپورٹ ملا۔ Mizan Bank has achieved the award of the best bank in Pakistan. اور یہی وہ لمحہ تھا جب میزان بینک کو صرف ایک نیا بینک نہیں بلکہ پاکستان کے پہلے اسلامک کمرشل بینک کے طور پر الگ پہچان دے دی۔ پاکستان کا پہلا اسلامک بینک بننے اور مفتی تقی عثمانی کی سپورٹ ملنے کے بعد میزان بینک کی کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ جو لوگ سالوں سے بینکنگ سسٹم سے دور رہتے تھے وہ اب دھیرے دھیرے میزان بینک پر بھروسہ کرنے لگے تھے، اور جہاں عوام کا بھروسہ آتا ہے وہاں پیسہ آ ہی جاتا ہے۔ اسی بھروسے کو دیکھتے ہوئے کویت کی نور فائنینشیل انویسٹمنٹ کمپنی، پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی اور جدہ کی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جیسی بڑی انسٹیٹیوٹ نے میزان بینک کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب لگ رہا تھا کہ میزان بینک صرف سروائیو نہیں کرے گا بلکہ گرو بھی کرے گا، اور اصلی سرپرائز ابھی باقی تھا۔ 2002 میں میزان بینک نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا سوچنا بھی ایک نئے بینک کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے فرینچ بینک کے پاکستانی آپریشنز ایکوائر کر لیے، جس بینک کو کچھ سال پہلے تک لوگ ایک نیا تجربہ سمجھ رہے تھے۔ اب وہی بینک انٹرنیشنل بینک کے آپریشن خرید رہا تھا۔ یہ فیصلہ رسکی ضرور تھا، لیکن اسی نے میزان بینک کو تیار برانچز، تجربے کار اسٹاف اور ایک نئی مضبوط بینکنگ کا ڈھانچہ دے دیا تھا۔ یعنی جس سفر میں دوسرے بینک کو سالوں لگتے ہیں، میزان بینک نے اس کا بڑا حصہ ایک ہی ڈیل میں طے کر لیا۔ اور پھر 2014 میں ایک اور بڑا دھماکہ ہوا۔ میزان بینک نے HSBC کے پاکستان کے آپریشنز ایکوائر کیے۔ اس کے بعد نہ صرف بینک کی ریچ بڑھی بلکہ یہ پیغام بھی دے دیا کہ میزان بینک اب صرف پاکستان کا پہلا اسلامک بینک نہیں رہا، اب وہ پاکستان کی بینکنگ سیکٹر کا ایک سینئر پلیئر بن چکا ہے۔ آج 2026 میں میزان بینک پاکستان کے سب سے بڑے اسلامک بینک میں شامل ہے۔ 1000 سے زیادہ برانچز، ملینز آف کسٹمر اور ایک ایسا نام جو اسلامک بینکنگ کی پہچان بن چکا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میزان بینک کی اصل کامیابی صرف یہ نمبر نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اس نے لاکھوں پاکستانیوں کو بینکنگ سسٹم پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ اگر گروبس کی یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور کامنٹ میں بتاؤ کہ نیکسٹ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو۔